ہے، کہیں 6 مہینے میں گرتی ہے، کہیں 1 مہینے میں گرتی ہے، لیکن بات کیا ہے 29 سال کا عرصہ اس مرد قلندر کو سمیر گنج کے اس ڈیوڑی پر لیٹے ہوئے ہو گئے۔ لاکھ آندھیاں چلی، مخالفت کے بادل چھائے، لیکن اس کے بعد بھی سرکار اسحاق ملت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو روضہ تیغ علی سے آواز آئے گی، اے جاوید اختر فیضی سن لے، وہ دنیا کی سرکار ہوتی ہے، جو لوگ بناتے ہیں وہ سرکار گر جاتی ہے۔ ارے حضور اسحاق ملت کو اللہ اس کے رسول نے تیغ علی سرکار نے ان کے پیر حضور ابراہیم نے انہیں سرکار اسحاق ملت بنا دیا ہے۔ قیامت تک آپ کی عظمتوں کا جھنڈا لہراتا رہے گا، قیامت تک حضور اسحاق ملت کے ترانے گائے جاتے رہیں گے، قیامت تک آپ کے نام کا قصیدہ پڑھا جاتا رہے گا۔ ایسے ولی کامل آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ کے چرچے، جب آپ کے علم کا چرچا، جب آپ کے ولایت کا چرچا، جب آپ کے خاکساری کا چرچا جب پورے علاقے میں ہوئی اور علاقے سے نکلنے کے بعد بیرونی ملک میں آپ کے تذکرے ہوئے، آپ کے چرچے نکلنے کے بعد حیرت ہوگی کہ کبھی آپ کے یہاں کلکٹر صاحب آ رہے ہیں، کبھی جج صاحب آ رہے ہیں، کبھی وکیل صاحب آ رہے ہیں، کہیں ڈی ایم صاحب آ رہے ہیں، کبھی کوئی صاحب آ رہے ہیں۔ کہا یہ تو بتائیے کہ آپ سرکار اسحاق ملت کی بارگاہ میں کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ سنیے سنیے، یہ قلندر کا دربار ہے، یہاں کوئی بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا بلکہ اللہ کے ولی کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت مختوم اسحاق علی۔ یہ ولیوں کا دربار ہے اور اللہ کے ولیوں کی حالت جانتے کیا ہے؟ بہتے ہوئے دریا کی طرح ولی کی زندگی ہوتی ہے، یعنی دریا کا بہتا پانی، کوئی اس سے لے کے اشنان کر کے اپنی عبادت کرتا ہے، کوئی اس سے پانی لے کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی اس سے پانی لے کر پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ دریا اسے نہیں روکتی کہ تم کس لیے پانی لے رہے ہو، دریا پکار کر کہتی ہے کہ میرے پانی کو لے کر اپنے ضروریات کو تم پوری کر لو۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، اللہ کے ولیوں کا وہ دربار ہے، اللہ کے ولی سے جو ٹکراتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو کسی کے بارے میں سمجھنا ہو تو آپ اس کی آبادی میں جائیے۔